ہم ایک سفر کر رہے ہیں زندگی کا، جس میں تدبیر بھی ہے اور جس میں تقدیر بھی ہے۔ تدبیر اتنی سی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو اختیار دے دیا ہے، یہ کر لو، اس طرح ہو جائے گا۔ کھیتی کر لو تو کھیتی کا نفع پالو گے، دکان کر لو تو دکان کا نفع پالو گے، زندگی میں جو محنت کر لو گے اس کا نفع پالو گے۔ پھر نفع بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ضروری نہیں کہ جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی جان مارے گا اس کو اتنا نفع ملے گا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جس طرح یہ میرا بیٹا ہے، اس وقت وہ 8-10 سال کا تھا، اس طرح میرے ابے نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی اور میرا والد کہتا تھا بیٹا ہم مالدار ہو جائیں گے، ہمارے دن پھر جائیں گے، ہم غربت سے نکل جائیں گے، ہم حالات کی گردش سے ہیں۔ آج میرا بیٹا اتنا ہو گیا اور میرا والد انہی حالات میں مر گیا، ہم حالات سے نہ نکل۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز پہ محنت کر، لیس الانسان الا ما سعى، کہ ہم نے انسان کو کوشش اور محنت سے جوڑ دیا ہے، نہیں انسان مگر کوشش، کہ ہم نے انسان کو کوشش اور محنت سے جوڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں تدبیر ہیں، یہ ساری چیزیں تدبیر ہیں، اور ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، صدقے تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ یہ 2 لفظ کہا ہے میں نے، ان 2 لفظوں کی تہہ تک پہنچے گا۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی اور صدقے تقدیریں بدل دیتی۔ کبھی نصیب بنتا ہے، غور سے سنیے گا، اور کبھی نصیب بنایا جاتا ہے۔ جو بنتا ہے وہ اس کا عمل ہے، جو بنایا جاتا ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں، وہ ہے جو کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ یہ بنایا جاتا ہے، یہ بنایا جاتا ہے کیا کہ جو چاہا اور اللہ نے کر دیا، اور رب کے فیصلے اس کے موافق ہو گئے، اس کے مخالف نہ ہو۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں، کوئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو نظام کو پلٹ کے میرے موافق کر دیتی ہیں، جو نظام کو پلٹ کے رب کی رحمتوں کو میری جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ عوف بن مالک ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا اور سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عوف بن مالک حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا، چھوڑ نہیں رہے، کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا اسے کہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کرے، مفہوم ہے، اور تقوی اختیار کرے، اور پھر فرمایا کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت لقد جاءکم رسول، اس کو مسلسل پڑھتا رہے، صبح شام پڑھتے رہے، الفاظ ہیں، مفہوم اصغر۔ انہوں نے بیٹے کو پیغام پہنچوا دیا کسی طرح سے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھتا رہا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زنجیریں جن سے باندھا ہوا تھا دیکھا تو ٹوٹی ہوئی ہیں، خود بخود ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وہ آزاد ہے۔ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک، آخری 2 آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے۔ ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے۔ اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے، اور وہ سنیے گا غور سے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا۔ میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا اس کی محبت میں، سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور نیچے جاتے جاتے میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا، پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا، اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے۔ زچگی کا وقت تھا، ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ شروع کہاں سے ہو رہا، جاتا کہاں ہے، سنبھل کے بیٹھیے گا، ہر سونے والا بھی، ہر جاگنے والا بھی۔ زچگی کا وقت تھا، میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے، اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا، میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا۔ پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار
کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی, سب کچھ ختم. اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے, میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے, اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں گا. بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا, اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی. ایک شہر میں گیا, اس سے اگلے شہر میں گیا, اس سے اگلے شہر میں گیا, اس سے اگلے شہر میں گیا. مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا, ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا, اس کا گارا اٹھانا تھا, اینٹیں بنانی تھی, گارے سے اینٹیں بنانی تھی, اس کے گھر کا کام کرنا تھا. وہ تھا کوئی درویش, ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا, بیوی کو گوشت, شہد, آٹا تو دے آتا, ایسے چھوڑ کے آ گیا. اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا, تو ایسا کر, تو لگت جا حکم پڑھتا رہنا, تیرے کام بن جائیں گے. کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ, یہ آٹے والا واقعہ, یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے, اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں اور تھکا ہوا ہوں, اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کو تو پتا نہیں. اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا, ہلا دیا. میں مزدوری کی چلا آیا. پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا, اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا. سال گزرتے گئے, گزرتے گئے, گزرتے گئے. جب سال گزر گئے, ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقت جاکم کے ہے, اور ایک روایت حدیث کی نہیں, واقعے کی روایت. ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے. حالات گزرتے گئے, دن رات گزرتے 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 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, اور میں مالدار ہو گیا, اور بہت مالدار ہو گیا. میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں. بوڑھا ہو گیا تھا. میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے, ڈاکو ملے, اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا, اور میرے تن کے کپڑے تھے, میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا. اب پھر وہی فقیر کا فقیر, خالی کا خالی. اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی, قافلہ جا رہا تھا, مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے, میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. وسط کا وسط, واسطی, بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں, وسط کا رہنے والا ہوں, کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں. اس شہر میں پہنچایا. میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا. سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام, ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے, اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا. اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا, حالات کی گردشیں, غربت بھی دیکھی, تنگ دستی بھی دیکھی. مال دیکھا پہلے, پھر باندی سے محبت ہو گئی, پھر غربت پہ آ گیا, پھر تنگ دستی پہ آ گیا, پھر گھر بھی بیچ ڈالا, آخر گھر سے نکل گیا, منہ کر گیا کہیں. پھر میں نے مزدوریاں کی, پھر مالداری پہ آ گیا, پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے, قزاقوں نے لوٹ لیا. پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی. ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں, بیوی مر گئی ہوگی, وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, نہ معلوم کیا حال ہوگا, کیا واقعات ہوں گے. وہی نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا. دیکھا تو بہت بڑا محل ہے, اور باہر دکانیں ہیں, اور چہل پہل ہے. حیران, کاش, لگتا ہے میرا مکان بک گیا. اور بہت بڑی حویلی تھی, وہ بک گیا, اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا, اور اس نے اپنا گھر بنا لیا, اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا, اپنے حالات پہ اور کرنا آیا. مجھے کون جانے گا. وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی, میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس نے مجھے دیکھا کہ ہاں کوئی پردیسی نظر آتے ہیں, کہ ہاں پردیسی ہوں. یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے. اچھا, وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے, چلے جائیں. آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں. کہنے لگا جب میں نے جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے, میرا بیٹا ہے. وہ گرا ہوا تھا, منشی لکھ رہے تھے, مال تولا جا رہا تھا, محل تھا عجیب و غریب. میں بھی جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہو؟ میں تیرا باپ ہوں. اس نے دیکھا, یہ میرا گھر ہے بیٹا, میں تیرا باپ ہوں. شکل ملا اپنے سے مجھ سے. اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری, اٹھ کے چلا گیا, اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ. میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی. میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے, محل بڑا لاجواب مکان. مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں, جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو. کہنے بیٹا اس کا والد ایسا ہوں, میں بہترین سوداگر تھا,
ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے امال، میرے نگران کھا گئے، اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا۔ پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی، اور میری بیوی نے کہا گوشت شہد اور آٹا کہیں سے لے آئیں، اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا، اور 20 سال کے بعد واپس آیا۔ جب یہ بات سنی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے، اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے، اور میں ہی تیری بیوی ہوں، میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی، اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ۔ اور میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا؟ مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یاد رکھیے گا، مامون باندی کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا، عبد الملک کی بیٹی تھی۔ میں مینا سے آ رہا تھا واپس، واقعہ یاد رکھیے گا، زبیدہ نہر کے قریب گزرا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، حالت احرام میں ہے، ہم مینا سے جا رہے تھے حرم میں، پچھلے سال، غالباً پچھلے سال کی بات ہے، سامنے زبیدہ نہر آ گئی، اس کے آثار ابھی تک مینا، عرفات، مزدلفہ میں ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور مکہ تک آتے تھے۔ تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ ایک سخی کی سخاوت ہے۔ وفا کے حوالے سے میں نے 3-4 جگہوں پہ یہ بات پڑھی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل صدقات میں بھی لکھی ہے کہ سخی کی تربت کے ساتھ پاس جا کے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا سخی کی بنائی ہوئی نہر ہے تو جا کے اس سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے دعا مانگے کہ سخی مولا تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ ایک تیری سخی بندی نے، زبیدہ نے یہ نہر بنوائی تھی، اور بڑے پیاسوں نے، انسانوں نے، جنوں نے، حشرات نے اس سے پیاس بجھائی تھی، مولا یہ سخاوت چلتی رہی، آج پانی عام ہو گیا ہے، لیکن اس کی سخاوت کی برکات ہیں، اور مولا اس کی سخاوت کی برکات مجھے دے، میری نسلوں میں عطا فرما۔ وہ بڑی دیر تک حالت احرام میں نے دعا مانگی تھی، قدرتی وہ احرام کی حالت تھی، اور وہ ایام تھے حج کے، اور سامنے زبیدہ نہر تھی۔ یہ میں نے آپ کو ایک اپنا عمل بتایا۔ تو زبیدہ، امین الرشید زبیدہ سے تھا، اور مامون الرشید باندی سے تھا۔ جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر مجھے بلایا گیا، اور جب میں نے مامون کو دودھ، تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی۔ غربت کی ماری، تنگدستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جنا تھا۔ اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا، اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کیوں ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی۔ شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے بڑھتے بڑھتے، حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا، خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔